بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چلیے کل کی کلاس میں جو ہے عالم برزخ قبر یعنی قبر کے بارے میں عقیدے کا پڑھیں ہم، یعنی قبر کے بارے میں سوالات کیا کیا ہوں گے، کون کریں گے، کیا کیا حال ہوگا ہمارا، اس کے بارے میں پڑھیں۔ اب ہے تقدیر کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ آپ بولیے کسے کہتے ہیں تقدیر؟ آپ کے الفاظ میں بولیے، آپ کسے سمجھتے تقدیر؟ ہوں جی بولیے اپنے الفاظ میں، آپ کو جو سمجھ میں آتا یا پھر آپ کو جتنا بھی علم ہے تقدیر کے بارے میں۔ جی ٹھیک ہے چلیے۔ عقیدہ نمبر 1، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اس فانی عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے یعنی اچھا برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے، یعنی وہ کام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی ہر اچھا یا برا کام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ چکا ہے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ لوح قلم میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ الف سے لے کر یہاں تک سب کچھ لکھ دیا، یعنی دنیا جب سے قائم ہوئی اور جب ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہونے والا ہے، کیس کب کب کیا کیا ہونے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر اچھا برا جو کچھ ہونے والا ہے دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کام ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ فلاں کام ایسا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ اصل میں تقدیر کے لغوی معنی یعنی وہ عربی میں جو کیا معنی ہوتے ہیں اس کی تقدیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کے معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی چیز۔ تو ہم کو بھی معلوم ہے نا تقدیر جو ہے ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ اب اگلا پل ہمارے ساتھ یہ سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کل کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کل کون بیمار ہوگا، کل کون پیدا ہوگا، کل کون مرے گا وغیرہ، ہر چیز جو ہے کل کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، چھپی ہوئی چیز ہے ہم سے، تو اسی لیے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ سمجھ میں آیا نا؟ عقیدہ نمبر 2، تقدیر کا عقیدہ کیا ہے، یعنی تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ یقین رکھے کہ جس چیز کا ہونا اللہ نے لکھ دیا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور جس کا نہ ہونا لکھ دیا ہے کوئی اس کو کرنے والا نہیں ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا عقیدہ، یعنی اس بات پر ہمارا یقین رہنا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، چاہے تم کتنا بھی زور لگا لو اس کام کو روکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم نہیں بھی چاہتے وہ کام نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں تو وہ کام ہو کر رہے گا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں وہ کرے ہوں گے، اس کا تجربہ کرے ہوں گے کہ کوئی بعض کام ہم نہیں کرنا چاہتے یا پھر نہیں چاہتے کہ وہ کام ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہو کر رہتا وہ کام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب تم چاہے کتنا بھی اس کو روک لو وہ کام رکنے والا نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ آئے نا بات سمجھ میں؟ تو اسی طریقے سے، اور جس کا نہ ہونا لکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فلاں کام نہیں ہونے والا ہے بلکہ اسے لکھ دیا ہے تو کوئی اس کو کرنے والا نہیں۔ اب آپ کتنا بھی چاہو وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ بہت کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے کہ یہ ہم کریں، لیکن اگر ہماری تقدیر میں وہ نہیں ہے تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے وہ کام، چاہے آپ کتنا بھی اس کو کرنے کی کوشش کر لو۔ ٹھیک ہے جی، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 3، بری چیزوں کی پیدائش۔ اچھے اور برے حالات کے ذریعے بندہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور ان کے پیدا کرنے میں بہت سی مصلحتیں اور بھید ہیں، یعنی راز ہے جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑیں۔
یعنی بہت چیزیں ایسے ہیں، اچھی ہو وہ چیز یا بری چیز ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو یہ اچھے اور برے کام جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، یعنی جو بھی چیزیں ہوتے ہیں اچھے اور برے، تو وہ کیا ہے، آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں ہمارے لیے، یعنی بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کو نعمتیں دی جائیں تو اس میں بھی آزمائش ہے بندے کی، لیکن بندہ نہیں سمجھتا کہ یہ آزمائش ہے میرے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، آزماتا ہے کہ بندہ جب میں اس کو نعمتیں دیتا ہوں تو وہ کتنا مجھے یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور جب برے حالات آتے ہیں، مال کی تنگی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا پھر اولاد کی پریشانی ہے، یا پھر کسی کا چلے جانا ہے دنیا سے، یہ تمام چیزیں بھی کیا ایک آزمائش ہے۔ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے، نعمتیں ہوں یا پھر تنگی ہو، جو بھی ہو، اچھے حالات ہو برے حالات ہو، ہر طریقے میں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں سوچنا کہ ابھی میرے ساتھ برا یہ کہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے، ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جو یہ کام ہوتے ہیں، یعنی اچھے ہو یا برے کام، اس میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سے راز ہوتے ہیں جن کو صرف کون جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر کوئی اس کو نہیں جانتا، اس لیے ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اسی لیے بولتے تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا۔ احادیث میں آتا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث مت کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم چہرہ یعنی لال ہو گیا، ٹھیک ہے، غصے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں بحث مت کرو، تقدیر اللہ تعالیٰ، تقدیر کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، بس اس کا یقین رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی جو بھی ہو رہا دنیا میں اللہ کی طرف سے، اس بات کا یقین رہنا، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو، بس اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے بارے میں بحث نہیں کرنا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر اچھے حالات آئے یا برے حالات ہے، سب یہ کیا ہے، بندے کے لیے آزمائش ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ برے حالات ہی ہمارے لیے آزمائش رہتے ہیں، لیکن نہیں، اچھے حالات بھی سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے کہ یہ مال میں سے کس کو کتنا حق ادا کرتا ہے، کتنا مجھے یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نعمتیں بھی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ چلیے عقیدہ نمبر 4، تقدیر میں کھود کرید۔ تقدیر کا مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کھود کرید نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اس پر مطمئن کر لے کہ اللہ اور رسول نے اس کو بتلایا ہے اور کھود کرید سے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تقدیر کے بارے میں، تقدیر کا مسئلہ، تو کیا کرنا چاہیے، کھود کرید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر یعنی مطمئن کر لے کہ اللہ اور رسول نے اس کو بتلایا، یعنی اللہ اور رسول نے اس بات کو بتلایا کہ تقدیر ہے، تو اسی لیے بس اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اور کھود کرید سے کیا ہے، روکا ہے، یعنی اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بحث کرنے سے، کھود کرید کرنے سے، تو اسی لیے ہم بھی رک جانا چاہیے۔ جب قیامت کے بعد جو بھی ہے سب فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد قیامت کے بعد جب فیصلے ہوں گے، سب حساب کتاب ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا ایسا کیوں ہوا تھا، فلاں کہاں ایسا ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، یعنی لیکن دنیا میں ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اسی لیے اب دنیا میں کھود کرید اس کے بارے میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ہم اس کو سچا مانتے اور ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں اس کو سچا ماننا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے کہ تقدیر ہے نا، ایمان مجمل میں والقدر، ٹھیک ہے، ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ کما ہو باسماء و صفات و قبلت جمیع احکام، ایمان مفصل میں دیکھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ، قدر کے معنی تقدیر کے بارے میں ہم ایمان لاتے ہیں، خیرہ و شرہ، یعنی اس کے اچھے اور اس کے برے جو بھی حالات آئیں گے، یعنی جو بھی اچھے چیزیں ہوں گے یا برے چیزیں ہوں گے، سب جو ہے اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جو ایمان مفصل میں ہے۔ تو ہمارا ایمان رہنا چاہیے اس بات پر کہ تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا ہو یا برا، یہ نہیں سمجھ جانی چاہیے کہ اچھا ہمارے سے برا ہوا تو ہم برے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے رہا ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تقدیر میں یہ ہونا تھا، بس ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہم کو، چاہے وہ اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، ٹھیک ہے،
دنیا میں نعمتوں کا ملنا کوئی وہ اس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات نہیں ہے، یا پھر دنیا میں مصیبتوں کا آنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں حالتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو آزماتا ہے، دونوں حالتیں دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ آخرت میں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے اس کو جنت ملے گی، اور جس سے ناراض ہے اس کو جہنم ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس کو یعنی ایک عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم کو سزا دیتے بھی رہتے ہیں، وہ بھی ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ ہم کو ایک وارننگ کی طرح کچھ چھوٹی موٹی سزا بھی دیتے ہیں، وہ بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام جو مصیبتیں وغیرہ آتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے، ہم اس میں صبر کریں اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر نعمتیں ہیں تو شکر ادا کریں، اور اگر مصیبتیں وغیرہ پریشانی ہیں بیماری ہے جو کچھ ہے تو اس میں صبر کریں۔ چلیے اگلا پیج دیکھیے، عقیدہ نمبر 5، تدبیر اور تقدیر کا مقام۔ ایک ہوتا ہے تدبیر، ایک ہوتا ہے تقدیر۔ تو جب ہر کام اللہ تعالیٰ کے لکھنے کے موافق ہی ہوتا ہے تو اسی پہ بھروسہ کر کے ضروری تدبیر کو چھوڑنا غلطی ہے۔ یعنی اب جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ جو ہے لکھ چکا ہے، ایسا ہونا چاہیے، اب آرام سے ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ اس مثال کے طور پر اب ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ہے اس میں ہماری قسمت میں ہمارے نصیب میں جتنی روزی ہے وہ ہم کو مل کر رہے گی، ہم کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں کی جو ہے قسمت میں جتنی روزی ملنا ہے نا اتنی مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جب بچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ابھی 3 ماہ کے اندر اندر ہی، یہ تقریباً 4 ماہ کے اندر اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، اور یہ کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی لکھ دیتے ہیں۔ یعنی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جبھی وہ یہ 3 باتیں لکھ دیتے ہیں کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا۔ سعید یعنی جنتی ہوگا، نیک بخت ہوگا، یا پھر جہنمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز کے عمر کے بارے میں، عمر کتنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز رزق کے بارے میں کہ رزق اس کو کتنا ملے گا۔ تو جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے وہ جب ہی یہ باتیں لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب ہم کو معلوم ہے کہ رزق کے بارے میں جو ہے لکھ دی گئی ہے کہ فلاں کو اتنا رزق ملے گا، تو اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ چلو اب بیٹھ جائیں، رزق خود بخود آئے گا، ایسا تھوڑی ہے، نہیں۔ بے شک جو ہے رزق ہم کو جتنا نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے رزق حاصل کرنے کے لیے؟ ہاں محنت کرنا ہے، تو یہ ہے تدبیر۔ جی، تو محنت جو کرنا ہے یہ تدبیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ چلو نصیب میں جو ملنا ہے مل کر رہے گا کہ بیٹھ گئے تو مل جاتا، نہیں ملتا۔ دنیا ہے یہ دارالاسباب ہے، یہ یعنی اسباب کو حاصل کرنا ہے، لیکن اسباب کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو اب میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں تو اب میرے کو مل کر ہی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش بھی کر رہے پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، چلو اب میں نے کوشش کی، اللہ اب آپ کی ذات پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کرنا چاہیے، کوشش کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ ایسا نہیں کہ ہماری کوشش ہی پر پورا بھروسہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنے کے بعد بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے جب ہر کام اللہ تعالیٰ کے لکھنے کے موافق ہی ہوتا ہے تو اسی پر بھروسہ کر کے ضروری تدبیر کو چھوڑنا کیا غلطی ہے، اور تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ کر تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی بددینی ہے۔ یعنی پوری اسباب پر ہی ہم اگر پورا بھروسہ کر لیں اور تقدیر کا انکار کر دیں تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بددینی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا تقدیر پر ہی پورا وہ کر کے کیا بولتے بھروسہ کر کے خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا بھی غلطی ہے۔ یعنی اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، ساتھ میں اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے، تقدیر پر بھی بھروسہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اونٹ کو باندھو، اس کے بعد بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر توکل کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ کر یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کہ اگر تقدیر میں ہے تو وہ اس کی حفاظت ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اونٹ کو پہلے تم باندھو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر توکل رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ تو تدبیر بھی اختیار کرنا ہے ہم کو، اور تقدیر پر بھی بھروسہ کرنا ہے، دو بھی کام کرنا ہے دنیا میں۔
عقیدہ نمبر 6، اسباب کی حیثیت، یعنی وہی اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں دنیا میں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں کرتا، ہر کام کے لیے اس کے ضروری اسباب اختیار کریں اور پوری کوشش کرنا چاہیے، پھر جب کوئی کام نہ ہو پائے تب تقدیر کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم جاب کی کوشش کر رہے، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے، محنت کر رہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی ہم کو جاب نہیں ملی، تو جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑ دینا چاہیے، چلو میری تقدیر میں نہیں تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، کوشش کرنے کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوشش ہی نہیں کر کے چلو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ میرے قسمت میں ہے تو ملے گا، نہیں تو نہیں، بلکہ بیٹھ گئے تو نہیں ہوتا کام۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے، پوری کوشش کرنا ہے، ملی تو بہت اچھی بات ہے، اگر تقدیر میں ہے تو آپ کو مل جائے گا، تقدیر میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا، لیکن اس کا کوشش کا ثواب ضرور آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، کوشش کرنے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ جی، عقیدہ نمبر 7، تقدیر پر ایمان کا تقاضا، یعنی تقدیر پر اگر ہم ایمان لائے تو اس کا تقاضا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ہم کو۔ اپنی پسند کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو اس سے پریشان نہ ہو، یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم کو اس پر راضی رہنا واجب ہے۔ تقدیر پر ایمان کا یہی تقاضا ہے، یعنی اپنی اگر کوئی کام جو ہے دنیا میں یا پھر ہماری زندگی میں جو ہے اپنی پسند کے خلاف ہو، یعنی ہم بہت چیزیں ایسا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں وہ کام ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے، تو کیا کہنا چاہیے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یوں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی مقدر فرمایا ہے، وہ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کچھ بننا چاہ رہے تھے دنیا میں، یعنی اپنی زندگی میں کچھ پڑھ لکھنے کے بعد، یعنی کچھ بننا چاہ رہے تھے، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہی بننا چاہ رہے تھے، ہم کوشش بھی کریں لیکن نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی مقدر فرمایا تھا، ہمارے لیے اسی میں ہی خیر ہے، یہ سوچنا چاہیے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم کو اس پر راضی رہنا واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا، جو جیسا چاہ رہا اس پر یقین، اس پر راضی رہنا واجب ہے ہم پر، سمجھ گئے نا بات۔ جو بھی حالات ہمارے ساتھ پیش آئے، چاہے جاب کی ہو، چاہے جو اولاد کی شکل میں ہو، مثال کے اگر اولاد نہیں ہے کسی کو، یا پھر بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، یا پھر بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، یا پھر اولاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو ہمارا مالک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ، تو ہم کو اس کی تقدیر پر اس نے جو بھی لکھا ہمارے حق میں وہ بہتر ہی ہوگا، تو اس کی رضا میں ہم جو ہے راضی رہیں، یہ ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو سکتی، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا، تو اس کی مرضی، وہ جیسا چاہے ہمارے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، ہمارا امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا، مرضی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کی رضا میں ہم کو راضی رہنا ہے، اور یہ واجب ہے ہم پر، یعنی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کی ہر بات میں، یعنی وہ جیسا چاہتا ہے اس کی رضا میں ہم کو راضی رہنا ہے، ضروری ہے یہ ہمارے لیے، تو تقدیر پر ایمان کا یہی تقاضا ہے، یعنی تقدیر پر جو ایمان جو بولتے ہیں ہم، تقدیر پر ایمان لانا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ حالات پیش آئیں، چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہم پر واجب ہے، یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا، ٹھیک ہے، آئے نا بات سمجھ میں آپ کو؟ جی، تو تقدیر پر ایمان لانا کیسا ہے، تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے وغیرہ سب جو ہے، اس کو اچھی طرح سے دوبارہ آپ پڑھیے تو ذہن میں رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ بہت بحث کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں، لیکن بحث نہیں کرنا ہے تقدیر کے بارے میں، اگر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو چھوڑ دو اللہ کے اوپر، بس اتنا یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا وہ ہو کر رہنے والا ہے، اور جو کچھ اگر چاہتے وہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہمارے حق میں تو وہ نہیں ہو کر رہے گا، چاہے تم کتنا بھی زور لگا لو، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے کہ کبھی کسی کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہاں زندگی لکھی تھی، ٹھیک ہے، حالانکہ اگر ہم سوچیں تو اس کا، یعنی اگر سوچتے ہم تو وہ یعنی اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ ہم ایسا سوچے کہ شاید وہ مر ہی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی رکھی تھی اور وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ایک دم گھر میں ایسا گرے لیکن سر پہ مار لگا اور چوٹ آئی اور فوری
اس کا انتقال ہی ہو گیا، یعنی اتنی ہلکی سی مار تھی لیکن اس کے ذریعے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ کیا ہے؟ تو یہ تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی وہ کر سکتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز سے بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں، لوح محفوظ میں، وہ ہو کر رہنے والا ہے، لیکن جو کچھ ہم کو کوشش کرنا ہے اپنی طرف سے، وہ محنت ضرور کرنا ہے۔ ہاں، محنت اگر رنگ نہیں لائی تو کوئی بات نہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے ہیں مسائل میں۔ کہاں تک ہوا تھا ہمارا؟ 39 والا پیج ہو گیا تھا۔ ہاں، صفحہ نمبر 40 سے پڑھنا تھا۔ جی آ رہا نظر اسکرین پہ یا پھر سے وہ کروں میں؟ اچھا بگڑ، جی آ رہا ہے نا اب نظر؟ تو کل مسائل کے بارے میں کیا ہوئی تھی باتیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں اگر تیسری شک ہو گیا، رکعتوں میں شک ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، معلوم ہے نا؟ دل کی طرف وہ کرنا چاہیے کہ دل کس طرف مائل ہوتا، جس طرف مائل ہوا اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر دونوں طرف برابر ہے تو پھر وہ اس کا حکم کیا تھا وہ ہم کل پڑھے، ٹھیک ہے؟ اب آج دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی کئی باتیں ایسی ہو گئی، کئی غلطیاں ایسے ہو گئے، یعنی کئی واجب چھوٹ گئے ہمارے نماز میں، ایک نہیں کئی چھوٹ گئے، تو ایک ہی سجدہ سہو کرنے سے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، یعنی کئی سجدہ سہو، کئی جو ہے غلطیاں ہو گئے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس سے بار بار، یعنی اب مثال کے طور پر 3 غلطیاں ہوئے ہم سے، تو 3 بار سجدہ سہو کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی سجدہ سہو تینوں غلطیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ پورا نماز ہم جب سلام پھیر لیں گے، اس کے اینڈ میں جو سجدہ سہو کرنا ہے ایک ہی کریں گے ہم، چاہے غلطیاں کتنے بھی ہو ہمارے۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد جی جی بولیے۔ جی ہاں، کس طریقے سے کرتے؟ اتحیات جب پڑھتے نا ہم 4 رکعت میں، تو 4 رکعت میں اتحیات جب پڑھتے ہیں اس میں صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ جب انگلی اٹھا دینا شہادت کی، اس کے بعد سلام پھیر لینا رائٹ سائڈ، ایک ہی سلام پھیرنا، ایک ہی سلام پھیر کے دوبارہ 2 سجدے کرنا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ 2 سجدے کرنا، 2 سجدے کر کے پھر سے اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ سب پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لینا، یہ ہے سجدہ سہو، ٹھیک ہے؟ جی، تو اگر نماز میں کئی غلطیاں بھی ہو جائیں تو ایک ہی سجدہ سہو کافی ہوگا، ایسا نہیں کہ چلو 3 غلطیاں ہوئی تو 3 بار سجدہ سہو کر رہے ہیں، ویسا نہیں، ایک ہی سجدہ سہو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چلیے، سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو کافی ہے، اب پھر سجدہ سہو نہ کریں، یعنی سجدہ سہو کر لیے ہم، اس کے بعد پھر ایسی کوئی بات ہو گئی جس سے دوبارہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو ہی کافی، یعنی ایک ہی جو پہلی بار ہم جو سجدہ سہو کر لیے وہی کافی ہے، دوبارہ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں کچھ بھول گیا تھا جس سے سجدہ سہو واجب تھا لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا، یعنی اب ہم سے ایک واجب چھوٹ گیا تھا، سجدہ سہو کرنا تھا ہم پر، لیکن وہ بھی سجدہ سہو بھی کرنا بھول گئے ہم، ٹھیک ہے؟ اور دونوں طرف سلام بھی پھیر دیا لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھا ہے اور سینہ جو ہے قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا، نہ کسی سے کچھ بات کی ہے بولا ہے، نہ کوئی اور ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تب سجدہ سہو کر لے۔ سمجھ گئے نا بات؟ سجدہ سہو ہم کو کرنا تھا لیکن سجدہ سہو بھی کرنا بھول گئے، تو اب ایسا ہے کہ ہم کو یاد آیا نماز کے بعد اور ہم سینہ ہمارا قبلے کی طرف رخ ہے، کسی سے بات بھی نہیں کیے اور نہ کوئی ایسا کام ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ بلکہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ پہ پڑھنے لگا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اب نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں نا اذکار وغیرہ جو بھی ہے، اگر وہ بھی پڑھنے لگے، پڑھنے کے بعد یاد آئے تب بھی کوئی حرج نہیں، سجدہ سہو کر لے سکتے، اگر کسی سے بات نہیں کیے تو، ٹھیک ہے؟ تو نماز ہو جائے گی۔
اگلا پوائنٹ دیکھیے سجدہ سہو کہاں ہے، یہ والا نظر آ رہا نا؟ سجدہ سہو واجب تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے قصدن دونوں طرف سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف سلام پھیرنا ہے نا ہم کو، سجدہ سہو اگر کرنا ہے تو ایک ہی طرف سلام پھیر کے دوبارہ 2 سجدے کر کے پھر پورا پڑھنا ہے، بعد میں 2 طرف سلام پھیرنا ہے۔ لیکن اگر سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر جو ہے دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہ کروں گا، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو سجدہ سہو کر لینے کا اختیار رہتا ہے۔ یعنی سجدے سے اس کو کرنا تھا لیکن وہ جان بوجھ کر 2 طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہیں کروں گا، تب بھی جو ہے کوئی بات نہیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ سجدہ سہو اختیار ہے اس کو، اس کے بعد بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے، اگر بشرط یہ کہ وہ جو ہے کسی سے بات نہ کیے، ٹھیک ہے، کسی سے بات بھی نہیں کیے اور سینہ بھی قبلے کی طرف ہو اور ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے نماز ٹوٹ جائے۔ جی اگلا پوائنٹ دیکھیے 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں غلطی سے بھول سے جو ہے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیے ہم، ٹھیک ہے، سیکنڈ رکعت میں ہی سلام پھیر دیا غلطی سے بھول کے، تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے، ٹھیک ہے، اگر سلام پھیر دی تو اٹھ کر یاد آتا ہے کیا کرنا چاہیے، نماز کو پورا کر لینا چاہیے اور سجدہ سہو کر لے، یعنی نماز 3rd رکعت پڑھ لے اور 4th رکعت بھی کنٹینیو کر کے پھر اینڈ میں جو ہے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، یعنی وہی قبلے سے منہ ہٹ جانا یا پھر کسی سے بات کر لینا یا پھر کوئی ایسا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر سے نماز پڑھے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اگر ہم 2 رکعت پڑھ کے سلام بھی پھیر لی، پھر بیٹھنے کے بعد یاد آیا کوئی کام ایسا نہیں کرے، کسی سے بات بھی نہیں کی، تو فوراً کنٹینیو کر لے سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں جو ہے سجدہ سہو کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سے بات وغیرہ ہو گیا تو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے نماز پوری۔ جی بھولے سے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ گیا غلطی سے، ٹھیک ہے، بھولے سے یعنی غلطی سے جو ہے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت، حالانکہ تیسری رکعت میں پڑھنا ہے نا دعائے قنوت، لیکن غلطی سے جو ہے پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لیے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، تیسری رکعت میں پھر سے پڑھے اور سجدہ سہو کر لے، یعنی اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی ہم، 3rd رکعت میں کہیں ایسا کریں گے نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو پہلی یا دوسری رکعت میں ہم پڑھے تھے، بلکہ تیسری رکعت میں دوبارہ پڑھے اور پھر اینڈ میں سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے۔ جی وتر کی نماز میں شبہ ہوا یعنی شک ہوا وتر کی نماز میں کہ نہ معلوم یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، کبھی ہوتا نا وتر کی نماز میں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، یا تیسری رکعت اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان ہے اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں کی طرف برابر درجے کا گمان ہے، تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے، یعنی دونوں طرف برابر ہے ہمارا گمان، دوسری بھی کی طرف تیسری کی طرف بھی، تو کیا کرنا چاہیے، اسی رکعت میں یعنی جو رکعت ہم پڑھ رہے اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات کے بعد کھڑا ہو کر ایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی ہم کو اب شک ہو گیا 2nd رکعت پڑھے یا 3rd رکعت پڑھے، تو جو رکعت ہم پڑھ رہے اس میں دعائے قنوت پڑھ لیں ہم، پھر اتحیات وغیرہ پڑھے، پھر اٹھے، پھر ایک رکعت پڑھے، پھر اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے، چوتھی رکعت میں بھی یا پھر تیسری جو بھی ہے وہ، اس میں پھر اینڈ میں جو ہے سجدہ سہو کر لے۔ جی ہاں بولیے، آئے نا بات سمجھ میں؟ ہوں وتر میں دعائے قنوت کی جگہ، وتر میں جو ہے دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں ہم اس کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ گیا، یعنی ثنا سبحانک جو ہے وہ پڑھے، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وتر میں ہم اللہم انا نستعینک کا وہ پڑھنے کے بجائے وتر کی آخری رکعت میں یہ پڑھے ثنا سبحانک، پھر یاد آتے فوری دعائے قنوت پڑھ لیے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ الحمد پڑھ کے 2 صورتیں یا 3 صورتیں پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو واجب نہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم 1 2 یا 3 صورتیں پڑھیں تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کئی صورتیں ہم پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، جتنا آپ چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ فرض نماز میں اخیر کی 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں صورت ملائی تو سجدہ سہو واجب نہیں، یعنی 4 رکعت والی جو فرض نماز ہوتی ہے یا پھر 3 رکعت مغرب کے جو 3 فرض ہوتے ہیں اس میں 3rd اور 4th رکعت میں ہم کو سورہ نہیں پڑھنا ہے نا، خالی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ نہیں پڑھتے ہم،
تو اگر کبھی پڑھ لیے غلطی سے تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو واجب نہیں ہے، ہاں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے اول میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گیا، نماز کے اول میں، یعنی نماز جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ثنا سبحانک اللہم جو ہے پڑھنا ہے، وہ بھول گئے، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یاد نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا اخیر رکعت میں درود شریف یا دعائے معصورہ نہیں پڑھی تو یوں ہی سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ شروع میں ثنا کہنا واجبات میں سے نہیں ہے، رکوع میں جو ہے سبحان ربی العظیم کہنا واجبات میں سے نہیں، سنت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سجدے میں جو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ٹھیک ہے، یا پھر نیت باندھتے وقت جو ہے ہاتھ جو اٹھانا ہے کاندھے تک، وہ بھی سب جو ہے سنت ہے، یہ سب واجبات اگر چھوٹے تو سجدے سے واجب ہوتا ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یا اگر آخر رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھے ہم، یعنی خالی بیٹھے یوں ہی سلام پھیر دیا بیٹھ کے، تو بھی سجدے سے واجب نہیں ہوتا ان تمام چیزوں سے، کیونکہ یہ جو ہے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ سنتیں ہیں، واجب چھوٹے تو سجدے سے واجب ہوتا۔ چلیے، فرض کی نظر آ رہا نا، فرض کی دونوں آخری دو رکعتوں میں یا ایک رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گیا، یا چپکے کھڑے رہ کر رکوع میں چلا گیا تو بھی سجدے سے واجب نہیں، یعنی فرض کی جو دونوں آخری دو رکعتیں ہیں اس میں جو ہے یا ایک رکعت میں، آخری دونوں رکعتوں میں یا پھر ایک رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا یا خالی کھڑے رہ کر رکوع میں چلے گئے تو بھی سجدے سے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کی دونوں آخری رکعتوں میں، آخری دو رکعتوں میں یا ایک رکعت میں ہم جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، خالی کھڑے رہے تو بھی، اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو بھی سجدے سے واجب نہیں ہے۔ جی، جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدے سے واجب ہوتا ہے، جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدے سے واجب ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی قصدن کرے، یعنی جان بوجھ کر ہم ایسا کام کریں جسے سجدے سے واجب ہوتا ہے، کیونکہ سجدے سے کب واجب ہوتا ہے؟ ہم اگر کوئی کام بھول گئے کرنا تو سجدے سے واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے جان بوجھ کر ایسا کرے، جان بوجھ کر کوئی کام چھوڑ دے تو سجدے سے واجب نہیں بلکہ نماز پھر سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر جو ایسا کر رہا ہے جس سے وہ سجدے سے واجب ہوتا ہے تو جو ہے وہ جو ہے سجدے سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری نماز دوبارہ دہرانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نماز پھر سے دوبارہ پڑھے، اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز نہیں ہوگی، یعنی ایک تو تم جان بوجھ کر جو ہے غلطی کرے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر سجدہ سہو کر لیے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں نہ واجب، ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدے سے واجب نہیں ہوتا، یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہیں نہ واجب ہیں، یعنی جیسے سنتیں ہیں، جیسے کہ میں ابھی بتائی نا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سجدے میں، یہ تمام باتیں کیا سنتیں، جو سنتیں ہیں وہ اگر ہم جو ہے نماز میں جو ہے اگر بھول گئے، ٹھیک ہے، تو کوئی بات ہے، سجدے سے بھی واجب نہیں ہوتا اس میں، جی۔ تو یہ ہے سجدہ سہو کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، آیا نا سمجھ میں؟ ہوں۔ آگے کی کلاس میں مفسدات نماز ہے۔ چلیے، ٹائم ہو گیا اچھا خاصا، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔